بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک بستی پر گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ سب برباد ہوئے پڑے ہیں، سب مرے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی آواز پر اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا کی، یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ جواب آیا، لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر۔ آپ نے فرمایا، ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارا گناہ کیا تھا، تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، حب الدنیا و صحبت طواغیت، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت اور ایک طواغیت کے ساتھ صحبت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، طواغیت کی صحبت سے کیا مراد ہے؟ جواب آیا، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھتے تھے۔ پھر پوچھا، دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی، دنیا سے محبت اس طرح تھی کہ ام لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تو غمگین ہو جاتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی، بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الہاویہ، رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب ہاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، وما ہاویہ، یہ ہاویہ کیا ہے؟ جواب آیا، سجین، یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا، سجین کیا ہے؟ جواب آیا، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری روحوں کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ میں لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کیا کرتے تو جسم سے بسا اوقات خون پھوٹ پڑتا۔ محترم دوستو، اسی لیے برے لوگوں کی صحبت سے منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ تو ظالم لوگوں کی دوستی اور صحبت پر قیامت کے دن مجرم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوتا ہے، بس غور کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے
جیسے خوشبو بیچنے والا کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اگر خوشبو نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو سے تمہارے دل و دماغ کو فرحت اور سرور ملے گا۔ اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی والا کہ اگر تمہارے کپڑوں کو آگ نہ بھی لگے تب بھی وہاں کے دھوئیں سے تو بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح برے دوستوں کی صحبت میں آدمی وہاں کی نحوست سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے علماء کی، مشائخ کی، اہل اللہ کی، دیندار لوگوں کی، اہل علم کی مجالس اور صحبت میں بیٹھا کریں اور فساق اور فجار اور دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کریں۔